بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج سب سے پہلے میں آپ کو ایک خبر سے آگاہ کروں گا۔ آپ کو یاد ہے کہ آپ کے ساتھ میرا وعدہ ہے کہ جب تک میرے پاس خبر نہیں ہوگی میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں میں اسے خبر کا عنوان نہیں دوں گا۔ یہ اللہ آپ کے اور میرے درمیان یہ وعدہ ہے۔ میں تشویش میں تھا کہ عمران خان کے بارے میں کچھ اندر سے مجھے خبر پوری کوشش کے باوجود بھی مل نہیں پا رہی تھی۔ ابھی تقریباً کوئی 2.5-3 گھنٹے پہلے بڑی تگ و تاز کے بعد مجھے خبر ملی ہے، اور خوشی کی خبر یہ ہے کہ عمران خان حشاش بشاش ہے۔ اپنے وقت پر وہ اٹھ رہا ہے، سو رہا ہے، پڑھ رہا ہے، نمازیں ادا کر رہا ہے، تسبیح کر رہا ہے اور ایکسرسائز کر رہا ہے۔ اور اسے دیکھنے والے بتاتے ہیں کہ جب بھی اس کا رخسار کوئی دکھائی دے تو ہونٹ نہ بھی دکھائی دے، آنکھیں نہ بھی دکھائی دے، تو پتہ چلتا ہے کہ وہ مسکرا رہا ہے، خوش ہے۔ خبر یہ ملی ہے کہ اس کے وجود سے خوشی پھوٹ پھوٹ پڑ رہی ہے۔ غم تو وہ اس وقت اسے گھیرتے ہوں گے نا جب رات پڑتی ہوگی، کیونکہ تب قوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے جب وہ ذہن میں آتا ہوگا۔ درد آئے گا دبے پاؤں، اور کچھ دیر میں جب پھر میرے تنہا دل کو فکر آئے گی کہ تنہائی کا کیا چارہ کرے، درد آئے گا دبے پاؤں لیے سرخ چراغ۔ وہ جو ایک درد دھڑکتا ہے کہیں دل سے پرے، وہ درد جو وابستہ ہو چکا ہے قوم کے درد کے ساتھ، اس کا وہ رات کو پتہ چلتا ہوگا کہ مشتعل ہو کے ابھی اٹھیں گے وحشی سائے، یہ چلا جائے گا رہ جائیں گے باقی سائے، رات بھر جن سے تیرا خون خرابہ ہوگا۔ عمران خان، جنگ ٹھہری ہے کوئی کھیل نہیں ہے اے دل۔ صبح کے وقت وہ خوشی میں ہوتا ہے اور پھر سوچتا ہے مجھے ان لمحوں کی بھی کہانی چاہیے ہوتی ہے کہ اتنی طویل رات، سردیوں کی ٹھٹھرتی راتیں وہ گزارتے کیسا ہے، لیکن اس میں کچھ نہ کچھ خبر مجھ تک پہنچ جاتی ہے۔ مجموعی طور پر اگر میں خبر اکٹھی کروں تو وہ اس وقت پر امید ہے اور اللہ سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ اسے القاء ہو رہا ہے کہ بس اب یہ دروازے کھلنے والے ہیں، خان صاحب آپ کے آواز سنتا ہے وہ کہ جو تربیت کرنا مقصود تھی ہمیں، وہ تربیت ہم نے کر لی آپ کی۔ ہم نے لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت اور عقیدت ڈال دی، اڈھیل دی۔ آپ کو اپنے ماضی پر نظر ڈالنے اور اس کے کانٹے چننے کی ہم نے توفیق عطا فرما دی جیل میں رکھ کے۔ ویسے تو رکھا ہوا انہوں نے ہے، میں کہتا چلا رہا ہوں، یہ احسان کیا ہوا ہے انہوں نے، سب کسریں نکل گئی اس کی۔ اس کے اطمینان کی وجہ جو مجھے بتائی گئی ہے آج، اب میں نے اس میں اپنی ایک ورکنگ کی ہے، چونکہ میں بھی انہی حالات میں سے گزر کر آیا ہوں ناظرین کرام۔ یہی کمرہ، اتنا ہی 8x10 کا کمرہ، میں تو 3.5 سال کوئی چارپائی نہیں، کوئی پنکھا نہیں گرمیوں میں، کوئی نیچے گدا نہیں، کوئی تکیہ نہیں، یہ بازو تکیہ اور پیروں میں بیڑیاں، بھاری بیڑیاں، اور پھر موت کے سائے، جنرل ضیاء الحق جیسا فاشسٹ مذہب کو استعمال کرنے والا کٹر فنیٹک، اس کی طرف سے کسی وقت بھی پھانسی لگا دی جانے کا خوف، لیکن اس خوف کے ماحول کے اندر ایک سرخوشی، ایک اعتماد۔ تو عمران خان تو اب خدا کے ساتھ بھی اس کا اتصال ہو چکا ہے۔ اس کی ساری خوشی، اس کی ساری طمانینت کی وجہ یہ ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ جو وہ کرنا چاہتا تھا وہ اس نے کر دیا ہے ناظرین کرام۔ کیا کر دیا ہے؟ کمال کر دیا وہ، میں اس کا گواہ ہوں ناظرین کرام۔ کسی رکشے والے سے پوچھتا ہوں، کسی کام کرنے والے سے پوچھتا ہوں، کسی دہاڑی باز سے پوچھتا ہوں، کسی چھپڑی والے سے پوچھتا ہوں، کسی میں فقیر سے پوچھتا ہوں، نیم پاگل سے پوچھتا ہوں، جس سے بھی پوچھتا ہوں، جو کچھ عمران خان نے پڑھا دیا ہے اور جائز پڑھایا ہے۔ کیا کیا ہے اس نے نقاب نوچ لیے ہیں، اصل چہرے دکھا دیے ہیں۔ عوام کے دشمن کون کون ہیں یہ پردہ اٹھا دیا ہے۔ خوش ہے وہ کہ اپنا وہ کام تو کر چکا ہے وہ، اب باقی کام ایک ذمہ داری ہے، جو کرے گا وہ ذمہ اٹھائے گا آ کر۔ وزارت عظمیٰ بھی اسے ملے گی، بہت جلد ملے گی، اور ملک کے حالات بھی ٹھیک ہو گئے ناظرین کرام۔ میں گواہ ہوں اور میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، اس پاکستان کی تقدیر بدلے گی۔ غربت، بے روزگاری، یہ دکھ، یہ غم، یہ اداسیاں، یہ مایوسیاں، یہ زندگی سے بیزاریاں، یہ ماحول ختم ہو جائے گا اس ملک کے اندر ناظرین کرام۔ خدا نے اس کا انتظام کر چھوڑا ہے، لہذا ہاتھ تک جمع رکھیں اور پر امید رہیں۔ یہ سیاہ رات اب اپنے آخری مرحلے پر پہنچی ہوئی ہے۔ اس سیاہ رات کے جتنی یہ رات سیاہ ہے اتنا ہی روشن سورج سے طلوع ہونے والا ہے ناظرین کرام۔ میں ذمہ دار ہوں، آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ بظاہر یہ جو جبر آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ جبر ٹوٹ چکا ہے، اندر سے یہ خالی خولی ہو چکے ہیں۔
میں اللہ کی ذات کو گواہ کر کے کہتا ہوں انہیں نیند نہیں آتی خوف سے۔ ناظرین کرام آپ میرا یقین کر لیں، انہیں کوئی راستہ نہیں مل رہا، انہیں اپنی جانیں خطرے میں محسوس ہوتی ہیں۔ جو کچھ اس ملک اور اس قوم اور عمران خان اور پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ یہ کر چکے ہیں، جو کچھ یہ آئین کے ساتھ کر چکے ہیں، جو کچھ اداروں کے ساتھ کر چکے ہیں، اب انہوں نے کچھ لوگوں کو ذمہ سونپ رکھا ہے۔ جس طرح کچھ سہیل وڑیچ کو یہ ذمہ سونپ رکھا ہے کہ تو نے کہنا کہ ہاں عمران خان کے ساتھ لوگ تو ہیں، وہ مقبول ہے لیکن وہ قبول نہیں ہے کسی کو۔ وہ کون ہوتے ہیں ابھی کسی کو قبول کرنے والے؟ مقبولیت یا اللہ کے ہاں ہوتی ہے یا عوام کے نزدیک مقبولیت ہوتی ہے۔ وہ معروف بھی ہے، مقبول بھی ہے اور قبول بھی ہے۔ سہیل وڑیچ یہی ہوگے تم جب اس کی فتح کے پھریرے نظر آئیں گے پورے پاکستان میں، گلی گلی، کوچا کوچا، محلہ محلہ، شہر شہر، کریا کریا۔ اسی طرح کچھ لوگوں کی ذمہ داری یہ لگائی ہوئی ہے کہ آپ یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ پی ٹی آئی کے اندر توڑ پھوڑ جاری ہے۔ سہیل افریدی توڑ پھوڑ اس نے برباد کر کے رکھ دی۔ اب کہو کوئی کہہ کے تو دیکھے کہ جناب یہاں کوئی اندر کوئی ہے، کوئی دراڑ ہے، کوئی سوراخ ہے۔ کوئی دراڑ نہیں، کوئی سوراخ نہیں، مجتمع ہے، متحد ہے پی ٹی آئی۔ کس پر؟ عمران خان کے جیالے پر، سہیل افریدی۔ اسی طرح انہوں نے کچھ لوگوں کا یہ ذمہ لگا رکھا ہے کہ آپ نے ثابت کرنا ہے کہ اس ملک کے اندر اگر مجبوری کے تحت بھی کچھ راستہ دینا پڑتا ہے انہیں تو آپ کہیں جی وہ تو نواز شریف نے راستہ دلوایا ہے۔ جس طرح یہ سہیل وڑیچ کہہ رہے، سہیل وڑیچ کا کہنا، لوگ کہتے ہیں سہیل وڑیچ نے کہا کہ جی چادر کے پیچھے کیا ہے، سہیل وڑیچ نے کہا کہ ونڈر بوائے۔ آپ سمجھیے کہ جس طرح کوئی بندہ غلیظ ہوا چھوڑتا ہے، اس کے منہ سے یا قلم سے نکلے ہوئے جملوں کو ویسے ہی بدبودار ہوا کی پیداوار سمجھنا ہے اور ناک پر رومال رکھنا ہے جس طرح بدبو سے بچنے کے لیے رکھتے ہیں۔ یہ اتنے بدبودار لوگ ہیں۔ اس ملک میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں خالی ذمہ دار وہ نہیں ہے، یہ زیادہ ذمہ دار ہے۔ ناظرین اکرام اب کیا ہے؟ اب یہ ہے کہ جناب یہ محمد علی مرزا نے کہا ہے کہ جناب وہ میں نے پتہ کیا ہے محمد علی مرزا، دیکھیں مولوی 99% مولوی بد دمال بد کردار، ہاں ایک ہوتا ہے قابل احترام 1%، وہ بھی نعمت ہے۔ وہ کشف المحجوب میں داتا گنج بخش حجویری نے لکھا ہے کہ یہ جتنے آپ کو صوفیاء نظر آتے ہیں، جتنے میں نے دیکھے ہیں، ان میں 99% پکھنڈی، جھوٹے، فریبی، کوئی ایک ہوتا ہے اللہ کا بندہ۔ اسی طرح یہ مولوی بھی سارے کے سارے ایسے ہی ہیں۔ ان میں سے بہت سے لوگوں کی یہ ذمہ داری لگی ہے کہ آپ ثابت کریں کہ عمران خان اندر گھبرا گیا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان اونچی اونچی بولتا ہے، عمران خان گالیاں دیتا ہے۔ بالکل بکواس ناظرین اکرام، بالکل جھوٹ، افطرا، پورے سکون کے اندر ہے اور پوری تہذیب، شائستگی اور شستگی کے ساتھ اپنا وہ وقت، پورے وقار کے ساتھ اپنا یہ مصیبت کا وقت کاٹ رہا ہے عمران خان۔ عمران خان کے بارے میں صرف اتنا کہوں اور پھر ذرا ہم آگے چلتے ہیں۔ عمران خان لکھ لیجئے یا ذہن پہ رقم کر لیجئے، عمران خان سکون.com، پرسکون حالت میں، نفس مطمئنہ، اگر کسی نے دیدار کرنا ہو اس کا تو جا کر عمران خان کو دیکھ لے، اور اگر کسی کو اندر سے دوزخ میں جلتے دیکھنا ہے تو سارے وہ لوگ جو سٹیک ہولڈرز ہیں، جو عمران خان اور پی ٹی آئی اور ملک پر اس تباہی اور بربادی لانے کے ذمہ دار ہیں، جائیے انہیں دیکھ لیجئے۔ وہ چلتی پھرتی چھوٹی چھوٹی دوزخیں ہیں جن میں خود ہی یہ جل رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، میں نے یہ بھی پتہ کروانے کی کوشش کی ہے جو غفور انجم سپرنٹینڈنٹ کو، جس نے بہت ظلم ڈائے ہیں، جس نے حدود و قیود کا خیال ہی نہیں رکھا عمران خان کو تنگ کرنے میں، اسے ہٹایا کیوں گیا ہے؟ مجھے جو بتایا گیا ہے، دروغ بر گردن راوی، اگر غلطی بھی لگی ہے تو یہ روایت کرنے والے کو یا جس نے مجھے اپنا تجزیہ دیا ہے، اور جس نے تجزیہ دیا ہے وہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے، درون خانہ کا رازدار ہے، وہ رازدار ہے۔ اس نے کہا کہ کور کمانڈرز کی میٹنگ میں اس پہلو پہ غور ہوا تھا، چونکہ یہ بہت گھٹیا لوگ ہیں، یہ نواز شریف، یہ شہباز شریف، یہ کرمنل رانا ثناء اللہ، یہ باقی اس کماش کے لوگ، یہ حمزہ، یہ دوسرے تیسرے سارے یہ گینگسٹرز ہیں، یہ کرپشن میں بھی گینگ بنا کے کام کرتے ہیں اور باقی بھی یہ۔ تو خدشہ یہ ظاہر کیا گیا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ عمران خان کو یہ اس کرنل کی نظر بچا کر جسے وہاں رکھا گیا ہے۔ آج مجھے کسی نے کہا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کرنل کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے یا کرنل سب کچھ کر رہا ہے؟ میں نے کہا تو کرنل کو لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ کہا جناب ایک تو اندر کی خبر ملتی رہے، کوئی بھی جرنیل یہ گوارا نہیں کر سکتا اور نہ اس کے رد عمل کو فیس کر سکتا ہے
کہ اگر عمران خان کو کچھ ہو گیا، اگر اس کی زندگی کے ساتھ کھیلنے کی کسی نے کوشش کی، ان کا خیال ہے کہ یہ شریف خاندان یہ اس چھوٹے پن کی حد تک جا سکتا ہے، تو پھر یہ نتیجہ نکالا گیا کہ اگر عمران خان کی زندگی ختم کر دیتے ہیں یہ، تو سارے کا سارا الزام فوج پر جائے گا. کیونکہ اب بھی آپ دیکھتے ہیں بہت سے معاملات میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا کہ کبھی کبھی فوج نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ ہم نے تو نہیں کیا، یہ تو حکومت کر رہی ہے، اور اب یہ کہتے ہیں ہم تو بے بس ہیں جی، ہمارے بس میں تو ہے ہی کچھ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے ہم نہیں کر رہے، یہ فوج کر رہی ہے. تو یہ بھی ان کے درمیان ایک چل رہا ہے نظام عدم اعتماد کا. شاید درست ہو کہ غفور انجم سپرنٹینڈنٹ، جسے آپ جانتے ہیں کہ 2019 میں اسے سسپینڈ کر دیا گیا تھا، لہذا غفور انجم سے انہیں خطرہ تھا کہ شاید یہ جاتی عمرہ والوں کے کہنے پر کوئی انتہائی قدم نہ اٹھا لے، اس لیے اسے تبدیل کیا گیا ہے. اب خبر یہ ہے ناظرین کرام کہ تھرو دا ایکٹ آف سو کالڈ پارلیمنٹ یہ ووٹر کی عمر 18 سال سے 25 سال کرنے جا رہے ہیں. اس کی وجہ احتجاج کے لیے تیار رکھیے، بلکہ نوجوان بالکل اب تیار رہے، ان کا حق مارنے کی طرف یہ چل پڑے ہیں. زندگی کے شعبے میں پائے جانے والے ہر طبقے کو اٹھ کھڑا ہونا چاہیے، اور نوجوانوں کو تو بالخصوص اٹھ کھڑا ہونا چاہیے. انہیں ووٹ کے حق سے یہ محروم کرنے جا رہے ہیں اس پارلیمنٹ کے ذریعے جس پارلیمنٹ کا وجود ہی ناجائز ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ 2 کروڑ 10 لاکھ ووٹر نئے آ رہے ہیں اگلے 2 سال کے اندر. پہلے انہوں نے کیا کیا یاد نہیں ہے کہ سمندر پار پاکستانی، اوورسیز پاکستانی، بیرون ملک رہ کر اس ملک میں اپنوں کا پیٹ پالنے والے، انہیں سکھ پہنچانے والے، فارن کرنسی یہاں بھیجنے والے، ملک سے محبت کرنے والے، عمران خان کو نجات دہندہ سمجھنے والے، ان سب کے ووٹ کا حق آپ جانتے ہیں وہ پوری کہانی. اور پھر آگے آ جائیے کہ انتخابی عمل سے اور انتخابی نتائج سے بچنے کے لیے یہ کس ظلم پر اترے ہوئے ہیں. ناظرین کرام، افغان، او بھائی آپ نے تو بینر لگا کر انہیں بلوایا تھا، آپ تو فخر کرتے تھے، آپ تو اپنے آپ کو انصار مدینہ کا متبادل سمجھتے تھے. انہیں بلوا کر، انہیں یہاں بسا کر، ان کی خدمت کر کے، اب وہ جو 1980 میں آئے تھے، کتنے برس ہو چکے ہیں ناظرین کرام 1980 کا، 46 ایئرس. مجاہدین کے بچوں کی یہاں شادیاں ہوئی، بچے پیدا ہوئے، پھر ان کے بچوں کی شادیاں ہوئی، پھر ان کے بچے پیدا ہوئے، اور 46 برس وہ محنت کرتے رہے. انہوں نے اپنے کاروبار یہاں جمائے، اور صرف اس لیے کہ وہ عمران خان کے ساتھی ہیں، صرف اس لیے کہ جس جگہ وہ 10 لوگ موجود ہیں، اپنی جینیٹک سسٹم اور اپنی نسلیاتی ماضی کے حوالے سے وہ 100 پہ بھاری ہیں. جب وہ کھڑے ہوتے ہیں تو مر جاتے ہیں، پیچھے نہیں ہٹتے. اس خوف میں مبتلا تھے یہ، اور ہر تھانے دار کی انہوں نے جان عذاب میں ڈالی ہوئی تھی کہ اگر ایک افغانی بھی تمہارے تھانے کی حدود میں پایا گیا تو سمجھ کے ساری زندگی پولیس لائن میں گزرے گی تمہاری. تو پھر کیا ہوا، کیا پنجاب کے اندر انہوں نے کیا ہے، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. ناظرین کرام، مجھے بتاتے رہے ہیں لوگ، چونکہ میں مہمان رہا ہوں افغانوں کا، میں نے زندگی گزاری ہے ان میں احسان مند ہوں ان کا. اور ذاتی احسان مندی تو ایک طرف، یہ تو انٹرنیشنل رول ہے، لا ہے کہ جناب جس جگہ آپ کی تیسری نسل تو وہ اسی قوم کے شمار ہوں گے. ذرا آپ نے غور کیا کہ بندہ یہاں سے جاتا ہے خالی ہاتھ یورپین کنٹریز میں، برطانیہ، فرانس، وہاں 5-7 سال رہنے کے بعد اسے نیشنلٹی مل جاتی ہے، وہ نیشنل ہو جاتا ہے ود ایکول سٹیٹس. تو یہاں 46 برس کے بعد آپ لوگوں کو نکال رہے ہو. میں تو پنجاب سے نہیں ہوں، میرے تو آبا اجداد کشمیر سے ہیں. کل کو اگر آپ مجھے کہو کہ آپ پنجابی نہیں ہو، آپ تو کشمیری ہو، جاؤ. آپ کون ہوتے ہیں ابھی؟ آپ کو نکالوں گا میں. تو یہ ہے وہ ظلم، یہ ہے وہ زیادتی، اور اس ظلم اور اس زیادتی اور یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کی وجہ خوف ہے. کس طرف لے جا رہے ہیں اس ملک اور اس قوم کو، اور کس مقام پر پہنچا دیا ہوا ہے. میں کہتا چلا رہا ہوں یہ تباہی اور بربادی کے دھانے پر پہنچا چکے ہیں. اور یہ میں کیوں کہتا ہوں، یہ گلا کیوں پھاڑتا ہوں ناظرین کرام؟ کوئی مجنون تو نہیں ہوں میں آپ کو باور کرانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ آپ کا گھر ہے. جتنا مقدس آپ کا اپنا گھر اور 4 دیواری ہے، اسی طرح مقدس جانیے اس ملک کو، اور جو بھی اس کی تباہی اور بربادی کا سامان کرے اس کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہو جائے. ناظرین کرام، اب گرفتار کرنے چلے ہیں یہ راجہ ناصر باز کو، محمود چکزے کو بھی. اور دوسری طرف دیکھیے، مت
کان دھرا کیجئے ایسی خبروں پہ، ایسے تجزیوں پہ. ان کا ویژن ہی نہیں ہے. یہ سارے غیر سیاسی لوگ ہیں. یہ خبریں پڑھنے والے دیکھ کر اب یہ تجزیہ نگار بنے ہوئے ہیں، اور جس طرح کا ان کا دماغ ہے وہ بالکل بند ہے، بالکل کوزے کی طرح بند. کوئی وسعت نہیں، کوئی ہورائزن نہیں. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جی یہ محمود اچکزئی چونکہ نواز شریف کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، اس لیے نواز شریف نے کہا ہے اسٹیبلشمنٹ کو، شہباز شریف کو کہ نوٹیفیکیشن کریں. ان کی کیا جرت اور کیا اوقات. ایسا سوچنے والا بھی جو ہے جا کے اپنے دماغ کا علاج کروائے. کیا کرتے؟ خالی رکھتے یہ عہدہ. تو یہ بھی طے کر لیا ہوتا ٹھیک ہے خالی رکھو. اور پھر یہ بھی تھا کہ ہم بابا اگر نہیں آپ نوٹیفیکیشن کریں گے تو ہم بالکل بائیکاٹ کریں گے. کراؤ جا کے الیکشن جیسے پہلے کروا رہے ہیں سو کالڈ الیکشنز. ضرورت کس امر کی ہے ناظرین کرام؟ ضرورت اس امر کی ہے کہ تھوڑی سی آپ نے استقامت اور جرت دکھانی ہے. سہیل افریدی پنجاب آ رہا ہے بہت جلد، اگلے چند دنوں میں. نکلیے. جب وہ اسلام آباد سے نکلے تو ایکسپریس وے پورے کا پورا بھرا ہونا چاہیے عوام سے. نکل آؤ اتر کر پوٹوہار کے علاقوں سے، اونچی نیچی جگہوں سے نکل کے باہر آ جاؤ. کم از کم اسے دعائیں دے کر وہاں سے رخصت کرو. پھر روات پہنچے تو پورا روات باہر نکل آئے. مندرا پہنچے تو پورا مندرا باہر نکل آئے. گجرہان میں کوئی شخص گھر میں نہ بیٹھے. سہاوا، مندرا، جیلم، لالا موسا، گجرات، گجرانوالہ، نکلو سارے پاکستان بچانے کے لیے، اپنی نسلوں کا مستقبل محفوظ کرنے کے لیے. نہیں تو سب کچھ چاٹ جائیں گے، کھا جائیں گے، سب کچھ نگل جائیں گے. سالمیت کو نگل جائیں گے، معیشت کو چاٹ جائیں گے، ادارے برباد کر جائیں گے، اور کچھ بھی نہیں باقی چھوڑ کر جائیں گے اگر آپ خاموش رہے تو. اس تحریر میں سے تعمیر نکالتے ہوئے پھر صدیوں لگ جائیں گی آپ کو. یہ میں بتا دوں ناظرین کرام، اگر اب آپ نہ اٹھیے. ڈر کا کانٹا نکال پھینکیے اپنے دل سے. ڈر ایک بیماری ہے، اور ڈرتا وہ ہے جسے اللہ پر توکل کوئی نہ ہو. اللہ سے مدد اور استعانت مانگیے اور نکلیے میدان میں. تاریخ کی آنکھ بھی آپ کو دیکھ رہی ہے اور تاریخ کے لب بھی آپ کو پکار رہے ہیں کہ نکلو. اجازت دیجیے ناظرین کرام، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.